سیٹلڈ ایریا ہیں، اور اگر پاکستان کے کسی ایک سیٹلڈ حصے میں شریعت نافذ ہو سکتی ہے جس کو اسمبلی نے قرارداد کی شکل میں مانا ہے، تو مجھے بھی شریعت چاہیے۔ مسلمان صرف وہی تو نہیں ہے نا۔ اور انہوں نے کہا جی اس لیے کہ لوگ سستا انصاف اور فوری انصاف چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ باقی 17 کروڑ نے درخواست لے کر دی ہے کہ حضور ہمیں تو مہنگائی انصاف چاہیے اور فوری تو بالکل نہیں چاہیے، چوتھی نسل تک بھی مل جائے۔ لہٰذا کم از کم اس مسئلے کو ہم لے کر چلیں کہ ایک اصولی طور پر بادل ناخواستہ بندوق کی طاقت کے نوک کے نیچے، اور ابھی قانونی اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، بتا دوں تم نے مانا ہے تو اس سسٹم کو پورے ریاست کے نظام میں انڈکٹ کر دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک یہ عارضی ہو وہ مستقل ہو، اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہ اس کی حیثیت ہو۔ جیسا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے لیے لکھا ہے ویسا ہی تمام لیول پر، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں اور نیچے لیول پر شرعی قضات ہوں، لیکن وہ بھی کسی ایک برانڈڈ شریعت کے نہ ہوں، مسلمہ ہوں، اور لوگوں کو اختیار مل جائے کہ شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں یا دوسرا چاہتے ہیں، اور ان کو آپشن مل جائے۔ جو ایک مرتبہ شرعی فیصلے میں انٹر ہو جائے اس کو پھر قانونی طور پر اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو، اور آخری ٹریک تک وہ جائے۔ اور ابھی میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے چیف جسٹس جو بڑے متحرک ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ضابطۂ قانون یہ موجود ہے، تب تک جسٹس ایکسپیڈائٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ضابطۂ کار کو تبدیل نہیں کریں گے تو جلدی فیصلے نہیں ہو پائیں گے۔ جلدی فیصلہ چاہیے تو پروسیجرل لا جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا، اور یہی لا ہمارے وکلاء دوستوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اسپیڈی جسٹس نہیں مل سکتا۔ چیف جسٹس دن رات ایک کر دیں تب بھی نہیں مل سکتا، کوئی اور کر دے تب بھی نہیں مل سکتا۔ ضابطۂ قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب میں آج کے اس سیمینار کے آخری مقرر اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے عملی رہنمائی رکھیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ معاملہ سب سے آخر میں تقریر کرنا جو صدر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہو تقاریر میں اس کے بارے میں بھی کوئی اظہار رائے کیا جائے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ جو 3 سوال ہیں کیا، کیوں اور کیسے، ان کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی رائے پیش کروں۔ شریعت کیا ہے، اس پر ہمارے 2 علماء نے گفتگو کی ہے، مولانا سلفی صاحب نے بھی کی ہے اور مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی کی ہے۔ باریک سا فرق ہے لیکن وہ اہل علم کے بحث کا موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کا۔ قدر مشترک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان مانتا ہے، جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے یہاں قرارداد مقاصد میں کہی گئی ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور جو ہمارے پاس اختیار ہے اس کا استعمال قرآن اور سنت کے حدود کے اندر صحیح تعبیر۔ لیکن آج اس جلسے کے موضوع میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا ایک اصل سبب ہے۔ اس دور کے بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے، اور وہ فتنہ کہ جو سب سے زیادہ پھیل گیا ہے، وہ انکار سنت کا ہے، استخفاف حدیث کا ہے۔ یہ در حقیقت آج ہمارے ہاں کا جتنا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ جسے آپ کہیں گے، وہ سب کے سب اس تحریک سے، اس فکر سے، اس فلسفے سے، اس نقطۂ نظر سے متاثر ہے، کم و بیش۔ یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ آج جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا اجتہاد ہونا چاہیے
جو قرآن کے احکام میں بھی تبدیلی کر دے. اور یہ کہنے والے بڑے بڑے دانشور ہیں. علامہ اقبال کا بیٹا کہہ رہا ہے اور بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں, اور بعض چیزیں علامہ اقبال کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ آج کا یہ سب سے بڑا فتنہ, اور اس وقت جو ہمارے ہاں قدامت پرستی اور روشن خیالی کا معاملہ جو ہے سارا کا سارا بیس کرتا ہے اسی پر. آج ہمارے جو دانشور روشن خیالی کا پرچار کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, اصل مسئلہ کیا ہے؟ سنت کا. آپ سنت کو ایک طرف رکھ دیجئے تو پھر قرآن مجید موم کی ناک ہے, جدھر چاہے موڑ لیجئے, اور قرآن کی بنیاد پر نظام کوئی بن ہی نہیں سکتا. قرآن اسی لیے جو 3 مرتبہ حضور کا مقصد بعثت قرآن میں بیان ہوا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الہدا تو قرآن ہے, دین حق کیا ہے؟ کیا دین حق صرف قرآن ہے؟ نہیں, ورنہ بیچ میں واو لانا بے معنی ہو جائے گا. اس میں یقیناً کوئی فرق ہے, اس لیے کہ دین حق بنتا ہے قرآن پر سنت کے اضافے سے, ورنہ دین نہیں بنتا. دین اس اعتبار سے قرآن پر ایک اضافہ سنت کا ہوگا تو دین بنے گا, ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا نظام نہیں بنتا, نظام حیات کہاں سے بن جائے گا؟ آپ صرف قرآن کی بنیاد پر کیا نماز کا نظام بنا سکتے ہیں؟ کیا 2 آدمی بھی متفق ہوں گے جو نام نہاد اہل قرآن ہیں؟ ان سے کوئی کہتے ہیں 2 ہے نمازیں, کوئی کہتے ہیں 3 ہے نمازیں, کوئی کہتے ہیں بس صرف کرسی پہ بیٹھ کر لو لگانا نماز ہے, کافی ہے. یہ جو بنا دیا ہے یہ نظام, یہ تو اصل میں صلاۃ کے معنی قرآن میں کیا معاشرہ. ایک صاحب سے میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی, ویسے وہ بات ہے منگوبری کی, وہاں کے وہ میونسپل انجینئر تھے وہ پرویزی. اب وہ لیکن بہت نیک آدمی, بہت صاحب کردار آدمی, اس کی شہرت تھی کہ بالکل رشوت نہیں لیتا, صحیح کام کرتا ہے. ایک دفعہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی, اس نے کہا اچھا مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو جہاں صلاۃ کے معنی معاشرہ نہ کیا جا سکے. میں ذرا گھبرا گیا کہ اس قدر اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے, اور مجھ سے اس وقت دگنی عمر کا تھا. یہ بات کافی پرانی بات میں کر رہا ہوں آپ سے, لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس وقت سجھا دی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اس کے معنی ہے کہ معاشرہ جب ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ, معاشرے کا خاتمہ کر کے. تو اس کو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, اب بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے مبہوت ہو گیا تھا. تو پہلی بات میں تو صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ سنت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر سارا جھگڑا اس وقت پوری دنیا میں ہے. اور ہمارے جو لوگ مغرب کی یونیورسٹیوں سے اسلام پڑھ کر آتے ہیں, ڈاکٹر فضل الرحمان آئے تھے بہت پہلے, یہی کراچی میں ہوتا تھا اس وقت اسلامک انسٹیٹیوٹ, ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اس کے ڈائریکٹر بن کر آئے تھے ایوب خان کے زمانے میں. وہ میکگل میں ایک یہودی پروفیسر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آئے تھے. تو جنہوں نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلام پڑھا ہو, اب ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ اور ان سب کا جو اصل حملہ ہوتا ہے وہ سنت پر ہوتا ہے. تو پہلی بات تو صرف مجھے یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی کہ اس وقت جہاں بھی آپ کہیں دیکھیں گے شر اور کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو محسوس ہوگی بڑی اجنبی سی بات یہ شخص کر رہا ہے, اسلام میں پردہ نہیں ہے, یہ تو ایک خاص کلچر تھا, یا یہ کہ اسلام میں شراب پینا حرام نہیں ہے, کہاں لکھا قرآن میں حرام؟ اور یہ بھی کہنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال صاحب. شراب پینا حرام نہیں ہے, شراب پی کر بدہوش ہو جانا حرام. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو جدید فکر ہے ہمارے ہاں, اور یہ جدید فکر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے یہ دقیانوسی ہے, یہ تو چاہتے ہیں 14 سال قرآن کی طرف لوٹ جائیں, یہ الٹی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو اصل جو کانٹے کی بات ہے وہ اتباع سنت اور حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل بذات سورس آف شریعہ ہونا. یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام میں سنت رسول سے توسیع ہو گئی. اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو, حضور نے فرمایا یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا اور پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا, توسیع ہو گئی. اسی طرح جو زنا کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ مطلق ہے, حضور نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے 100 کوڑوں کی, یہ تو ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے. شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے وہ تو رجم ہے. بہرحال پہلے سوال کے بارے میں تو صرف اتنا عرض کرنا تھا. کیوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. میں اسے 3 جملوں میں بیان کروں گا. پہلی بات یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو لازم ہے
اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. یا تو اسلام سے